بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیم اور اس سے متعلق بعض باتوں کا تذکرہ ہوا۔ آگے دکتور صادق صاحب نے یہ عنوان قائم کیا، امراض القادیانی، تعلیم القادیانی کا مختصر سا ذکر کیا اور اس کے بعد امراض القادیانی، اور اس سلسلے میں تمہیدی طور پر کہا کہ کانا غلام احمد القادیانی مستنقعا من الامراض الخطیرہ التي جاءت فی مؤلفاتہ و مؤلفات اتباعہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بہت متعدد قسم کے خطرناک امراض کا مجموعہ تھا۔ مستنقع تالاب جہاں پانی جمع ہو اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک ڈھیر تھا۔ ان کی شخصیت امراض کا مجموعہ تھی، ڈھیر تھا، وہاں انبار تھا، جن کا تذکرہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی تالیفات اور کتابوں میں اور اس کے متبعین کی کتابوں میں آیا ہے۔ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ فمن ذالک، ان بیماریوں میں سے چند بیماریاں یہ ہیں، اور انہوں نے صرف 5 بیماریوں کا ذکر کیا، اور ان 5 کا جو تذکرہ انہوں نے کیا اقتباسات کے ذریعے سے، ان 5 کا شیخ صفی الرحمن صاحب کی کتاب میں اور مزید کچھ چیزوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ براہ راست مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی عبارتیں پیش کی جائے، اس لیے کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے متبعین کی اصل عبارت انہی کے الفاظ میں ہے۔ یہ عربی ترجمہ ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ بدل جائیں، لہٰذا آپ شیخ صفی الرحمن صاحب کی عبارت میں تیزی سے پیش کر رہا ہوں، بڑی غور سے سنیے۔ اس کا یہ بھی تصور نہ کریں کہ یہ جو ہم کچھ بیان کر رہے ہیں اس کا ہمارے مبحث سے بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ میں بعض دروس میں بیان کر رہا ہوں بار بار کہ آپ دیکھیں کہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کے حالات کوائف کیا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچے نبیوں کی پوری زندگی کی پوری نگرانی کرتا ہے، ان کے کردار کو بے داغ بتاتا ہے۔ سچے نبیوں کو بھی بیماریاں لاحق ہوئی، لیکن ایسی بیماریاں یا اس انداز کی بیماریاں نہیں رہیں کہ ان کی شخصیت اس سے مجروح ہو یا ان کے دماغی حالت پر سوالیہ نشان اٹھے، یا ان کو شخصی اور جسمانی طور پر کمزور اور کسی اعتبار سے ناقص مانا جائے۔ ان پر جس قسم کے امراض آئے وہ اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے، مشقت اور تکلیف کی حالت میں صبر کا کردار پیش کریں، اور یہ بھی ثابت ہو کہ وہ انسان ہیں، اللہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سر میں درد ہوا، بخار آیا، احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنے زخمی ہوئے، چہرہ خون آلود ہوا، یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں۔ بہت ساری حکمتوں کے ساتھ اس میں توحید کی دلیل بھی ہے کہ اگر آپ اللہ یا اللہ کی خصوصیت سے متصف ہوتے تو آپ کو بشری اور انسانی مشقتوں اور تکلیفوں کا یہ جو ہے معاملہ پیش نہیں آتا۔ آپ کو یہ مسائل، یہ تکالیف کا سامنا کرنا، کا پیش آنا اور آپ کا انہیں جھیلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انسان ہیں۔ تمام تر مراتب اور اعلیٰ ترین مقامات کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ سچے نبیوں کا تھوڑا سا تذکرہ کیا۔ اب اس مدعی نبوت جو یقیناً جھوٹا ہے، اگر کوئی اس کو جھوٹا ماننے کے سلسلے میں شک کرے تو وہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، کفر کی طرف چلا جائے گا۔ کہا کہ آپ جن خطرناک، مولانا صفی الرحمن صاحب کی عبارت مرزا صاحب کی بیماریوں کے زیر عنوان کہتے ہیں، آپ جن خطرناک قسم کی جسمانی اور دماغی بیماریوں کے شکار تھے ان کی تعداد 1.5 درجن سے زیادہ ہے۔ یہ گویا مستقلاً رہی، کچھ کا ایک لمبا چوڑا دور رہا۔ ذیل میں ان کا نقشہ ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، انہوں نے بھی سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا جس کا مولانا صفی الرحمن صاحب نے، ہسٹیریا۔ مرزا صاحب کے دوسرے صاحبزادے میاں بشیر احمد لکھتے ہیں، خود مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود یعنی قوس میں مرزا صاحب کو پہلی دفعہ دوران سر
دوران سر چکر، سر کا چکرانا، دوران سر اور ہسٹیریا کا دورہ بشیر اول کی وفات یعنی 4 نومبر 1888 کے چند دنوں بعد ہوا تھا۔ یہ مرزا صاحب کا دوسرا بیٹا اپنی والدہ محترمہ کے حوالے سے نقل کر رہا ہے کہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ پہلی دفعہ مرزا صاحب کو دوران سر اور ہسٹیریا کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دنوں بعد ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کو باقاعدہ دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ ہاں، یہ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 13، نیز دیکھیے صفحہ نمبر 22، یہ خود اس کے بیٹے کی کتاب یا اس کے بیٹے کی تحریر۔ یہ ہسٹیریا اور دوران سر کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل مرزائی کا بھی بیان ہے کہ مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے ہسٹیریا کی بیماری ہے، یہ بھی اسی کتاب سے ہے، صفحہ نمبر 55، آئیدن جلد دوم صفحہ نمبر 55۔ نمبر 2، مراق۔ مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے دھڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول۔ یہاں انہوں نے بھی جو عربی زبان میں اقتباس نقل کیا، کہتے ہیں کہ قادیانی خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے 2 بیماریوں نے پکڑ رکھا ہے، ایک نصف اعلیٰ میں اوپر کے دھڑ میں، اور ایک وہ دوران سر ہے، وہ مراق۔ ہاں، میں ان کی اردو عبارت ہی پر اکتفا کروں کہ ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول۔ یہ جو ہے تشخیص الاذہان بابت 7 جون 1906 صفحہ نمبر 5، بدر جون 1906 صفحہ نمبر 5۔ انہوں نے اس میں تھوڑی وضاحت کی، وَأَمَّا النِّصْفُ هَذَانِ الْمَرَضِ اللَّذَانِ۔ یہ مرزا صاحب کا ایک جملہ اور عربی زبان میں جو انہوں نے عبارت نقل کی ہے، حقیقت الوحی کے حوالے سے، حقیقت الوحی، اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بیماریاں، ان دونوں بیماریوں نے مجھ کو اس وقت سے پکڑ رکھا ہے، یلازمہ نے منذ نشرت ادعائی، جب سے میں نے اپنا یہ دعویٰ پھیلایا ہے، عام کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ آگے دکتور صادق کا تبصرہ ہے کہ سبحان اللہ یصرح القادیانی بأن دعواہ مجرد ادعاء وما ذلک یصدق، کہہ رہے ہیں کہ قادیانی خود اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے، خود یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے میں نے اپنا یہ دعویٰ لوگوں میں پھیلایا کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، یعنی اپنا یہ الہام، اپنا یہ کشف یہاں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان پر وہ درو گورا حافظہ ناباشد، اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا، سچی بات بیان کر دی کہ میں نے اپنا یہ دعویٰ ٹھوکا کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ دعویٰ کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوے کے حاصل ہونے کی وجہ سے گویا منفرد، گویا وہ ان بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے، گویا نا سطور میں یہ اعتراف ہے، یہ گویا آیات بینات کی تائید ہو رہی ہے کہ مطلب یہ سچا نبی نہیں ہے، جس دن سے اس نے اس طرح کے دعوے کیے اس دن سے ایسی بیماری کا شکار ہو گیا۔ آگے شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے 2 بیماریوں میں ہمیشہ مبتلا ہوں، تاہم آج کل کی مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے اردو بھی دیکھیے، بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا رہتا ہوں، یہ تعبیر بھی محل نظر ہے۔ حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی ہے اور دوران سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے، تاہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کیے جاتا ہوں۔ کتاب منظور الہی۔ آگے قادیانی اخبار ریویو آف ریلیجنس راوی ہے کہ حضرت اقدس قاسم مرزا نے فرمایا کہ مجھے مراق کی بیماری ہے۔ حضرت مرزا صاحب اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے مراق ہے، یہ ریویو اگست، ریویو مئی 1927، یہ سب حوالے موجود ہیں۔ واضح ہو کہ حضرت مرزا صاحب کی تمام تکالیف، مثلاً دوران سر، درد سر،
کمی خواب یہ مراق، ہاں، تشنج دل، ہاں، تشنج دل کو تشنج سکڑاؤ کھچاؤ، ہاں، بدہضمی، اسہال، کثرت پیشاب، مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا. ہاں، مراق الگ چیز ہو گئی، کم خوابی الگ، ہاں، اور وہ عصبی کمزوری تھا. نمبر 6 یہ ریویو مئی 1927 صفحہ نمبر 26. یہ سب انہی کی یہاں کی شہادتیں ہیں، ان کے یہاں کے بیانات ہیں، خود انہیں یا ان کے متبعین کے بیانات. مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب میں موروثی نہ تھا، بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا، اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفکرات، غم اور سوء ہضم تھا، جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا، اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعے ہوتا تھا. یہ ریویو اگست 1926 صفحہ نمبر 10 سے منقول ہے. مرض مراق حضرت مرزا صاحب کو ورثے میں نہیں ملا تھا. ان میں مراقی علامات کے 2 بڑے سبب تھے. ہاں، یہ بھی اسی حوالے سے منقول ہے. نمبر 3، ہاں، یہ مراق سے پہلے ہسٹیریا. تیسری بیماری کا ذکر کریں، مالی خولیا. حکیم نور الدین صاحب لکھتے ہیں، ان کے پہلے جانشین بھی ہوئے، ان کی دوسری شادی بھی بڑھاپے میں جوان لڑکی سے مرزا صاحب نے کروائی تھی، اور بڑے ان کے دست راست، اور کہتے ہیں کہ یہی شخص تھا جس نے ان کو جو ہے نبوت کے دعوے پر اکسایا. ہاں، ان کے اندر پہلے سے کچھ الحاد اور قرآن و حدیث کی مخالفت، دین کی مخالفت اور اعتراضات موجود تھے. حکیم نور الدین صاحب لکھتے ہیں کہ مالی خولیا جنون کا ایک شعبہ ہے، اور مراق مالی خولیا کی ایک شاخ ہے. ہاں، گھر کی گواہی یہ کہہ رہی ہے کہ مرزا صاحب جنونی تھے، پاگل پن کے شکار تھے. اب ان کے دعووں کو کیسے مانا جائے؟ ہاں، قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، وَمَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، کہ آپ کے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کا کوئی پاگل پن نہیں ہے، جنون نہیں ہے. ہاں، وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون، وہ مجنون نہیں ہے. ہاں، اور یہاں ان کے گھر کی دوائی کی وہ دیکھیے، حالانکہ میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، یہ موازنے کے لائق ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بتانے کے لیے اس طرح کی بات کی تذکیر کر رہا ہوں کہ سچے نبیوں کا معاملہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا گیا، اور یہ اس کے جھوٹے ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا بھرپور انتظام کیا کہ آپ جان جائیں کہ یہ جو دعوے کر رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہوگی. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اس بیان سے ظاہر ہے کہ مالی خولیا اصل ہے اور مراق اس کی ایک فرع ہے. چونکہ فرع کا وجود اصل کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے نتیجہ ظاہر ہے کہ دراصل مرزا صاحب کو مالی خولیا کی بیماری تھی، اور ان کا مسیحانہ کاروائیاں تمام تر اسی مالی خولیا کی رہین منت تھیں. یعنی وہ اسی پاگل پن میں سارے دعوے کرتے تھے. یہ اس سے ثابت کر رہے ہیں شیخ. نمبر 4 حافظے کی کمزوری. ہاں، مرزا صاحب اپنی بابت خود لکھتے ہیں کہ حافظہ اچھا نہیں، یاد نہیں رہا. ہاں، حافظہ اچھا نہیں، یاد نہیں رہا. نسیم دعوت. ہاں، اس کتاب میں بھی ان کے ضعف حافظے کا تذکرہ منقول ہے، اور اس میں عبارت میں کچھ قدر وسعت ہے. یہ بھی غور کرنے کے لائق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے وحی الہی کے بارے میں کہا کہ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. ہاں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ بشری تقاضے کے بنیاد پر، بشریت کی بنیاد پر انسا کما تنسون، نماز میں کبھی آپ سے نسیان ہو گیا، دنیاوی امور میں نسیان ہو گیا، لیکن دینی امور میں آپ سے نسیان نہیں ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ تھا. یہاں کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ ہر چیز بھول رہے ہیں. نمبر 5 ضعف دماغ کے دورے، دماغ کے کمزوری کے دورے. مرزا صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ مجھے مرض ضعف دماغ کے سخت دورے پڑتے تھے. نمبر 5 یہ فتح اسلام صفحہ نمبر 27 حاشیہ فتح اسلام، ہاں، ان کی کتاب. مجھے دماغی کمزوری اور ذیابیطس اور دوران سر کی وجہ سے ناطاقتی ہو گئی ہے. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 307. ہاں، یہ خود مرزا اپنے بارے میں شہادت دے رہا ہے. ہاں، 6 اور 7 نمبر پر انہوں نے جس بیماری کا ذکر کیا، دوران سر، ذیابیطس، دن میں 100 دفعہ پیشاب. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں، 2 مرض میرے لاحق ہیں. ایک بدن کے اوپر حصے میں، یہ جو میں دکتور صادق کے حوالے سے نقل کر رہا تھا وہ یہاں آ گیا کہ 2 مرض میرے لاحق حال ہیں. ایک بدن کے اوپر کے حصے میں اور دوسرے بدن کے نیچے کے حصے میں. اوپر کے حصے میں دوران سر ہے اور نیچے کے حصے میں کثرت پیشاب. ہاں، اور یہ دونوں مرضیں اسی زمانے سے ہیں جس زمانے سے میں نے اپنے دعوی مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا ہے.
جس زمانے سے میں نے اپنے دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا ہے. جملے میں بھی نقص ہے اردو زبان کے اعتبار سے، اور مرزا صاحب کی اردو بھی پوری طریقے سے ٹھیک ٹھاک فصیح و بلیغ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں. تو کہا یہاں ملاحظہ فرمائیں، اس پر تبصرہ دکتور صادق کے الفاظ میں ہم نقل کر چکے ہیں. میرے لاحق حال 2 بیماریاں ہیں. یہ ایک پہلی بات، یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 307 سے منقول ہے. آگے دوسرا اقتباس ہے کہ میرے لاحق حال 2 بیماریاں ہیں. بدن کے اوپر کے حصے میں دوران سر ہے، جس کی شدت کی وجہ سے بعض وقت میں زمین پر گر جاتا ہوں اور دوران خون کم ہو جاتا ہے، لو پریشر، اور ہولناک صورت پیدا ہو جاتی ہے. بدن کے نیچے حصے میں کثرت پیشاب کا مرض ذیابیطس ہے. بعض اوقات قریب 100 دفعہ کے دن رات میں پیشاب آتا ہے. 100 دفعہ. یہ براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ 201 اور نزول مسیح صفحہ 235. صرف دوران سر کبھی کبھی ہوتا ہے. آگے ایک اور اقتباس ہے، صرف دوران سر کبھی کبھی ہوتا ہے. یہاں براہین احمدیہ کی 5ویں جلد ہے. میں نے پچھلے درس میں کہا کہ 2-3 جلدیں آئیں. جس وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم شائع کریں گے اسلام مخالفون کے اعتراضات کے جوابات اور ان کو ایسی دلیلیں دیں گے ویسی، اس وقت تو وہ 2-3 ہی چھپی تھی. اس کے بعد انہوں نے بعد میں اضافہ کیا، لیکن جو دعویٰ انہوں نے کیا اپنے اس کتاب میں اس دعوے کا جواب یا اس دعوے کے مطابق کوئی چیز پیش نہیں کی. دوسری مرض ذیابیطس تخمیناً 20 برس سے ہے. صرف دوران سر کبھی کبھی ہوتا ہے. دوسرے مرض ذیابیطس تخمیناً 20 برس سے ہے اور ابھی تک 20 دفعہ کے قریب ہر روز پیشاب آتا ہے اور امتحان سے بول میں شکر پائی جاتی ہے. یعنی جب جانچا جاتا ہے تو پیشاب کے اندر شکر پائی جاتی ہے. یہ بھی جو ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 363-364 سے منقول ہے. آگے مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے. 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے. بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے. ضمیمہ 40 نمبر صفحہ نمبر 40 نمبر 413 صفحہ 4. 9, 8, 9, 10 یہ 3 بیماریوں کا سرسری سے تذکرہ کیا کہ درد سر، کم خواب اور تشنج. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ درد سر اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی ہے. ضمیمہ 40 3-4 صفحہ نمبر 4. بیماری نمبر 11-12 بدہضمی اور اسہال. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی دست آتے ہیں. منظور الہی صفحہ نمبر 349. یہ امر واقع ہے کہ حضرت کو بدہضمی، اسہال اور دوران سر کی عموماً شکایت رہتی تھی. یہ بھی اسی ریویو اگست 1926 صفحہ نمبر 6 سے منقول ہے. بیماری نمبر یہ قادیانی اخبار ہے، اس کے حوالے سے منقول تھا. 13 اور 14 دق سل. مرزا صاحب خود لکھتے ہیں مجھے دق یا دق اور کی بیماری ہو گئی ہے. اور مرزا صاحب کے صاحبزادے راوی کہتے ہیں، راوی ہیں کہ مرزا صاحب کو سل یا سل کی بیماری ہو گئی تھی. نمبر 15 قولنج. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ایک قسم کا سخت قولنج تھا اور بار بار دم بدم حاجت ہو کر خون آتا تھا. یہ تریاق القلوب صفحہ نمبر 82، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 224. بیماری نمبر 16 دائم المریض. میں ایک دائم المریض ہوں. ضمیمہ 40 نمبر 3-4 صفحہ نمبر 4 سے منقول ہے. 17 نمبر جسم بیکار. اور اگر ایک صدر بھی لکھوں یا فکر کروں تو خطرناک دوران سر شروع ہو جاتا ہے اور دل ڈوبنے لگتا ہے. جسم بالکل بیکار ہو رہا ہے اور جسمانی قوا ایسے ہو گئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے، گویا مسلوب القوا ہوں. بدر 24 مئی 1906. یہ ہیں مرزا صاحب کی بیماریاں جن کی فہرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ گنجینہ امراض خبیثہ تھے. مستنقع کا یہ اچھا ترجمہ ہے گنجینہ امراض خبیثہ تھے، اور انہی امراض خصوصاً مراق کی شدت نے آپ کو مسیحیت و مہدویت اور نبوت و رسالت کے مراتب پر فائز کیا. یعنی یہ ان کے پاگل پن کا اور بیماریوں کا نتیجہ تھا. وفات کا عنوان قائم کر کے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ان کی ایک اور بیماری کا ذکر کیا جو دکتور صادق نے بھی یہاں ذکر کیا. نمبر 5 میں مرض الکولرا.
کالرا کی بیماری، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بیماری ہے کالرا جس کو حیضہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ جس کے سبب سے 26 مئی 1908 کو مرزا کی موت ہوئی۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہذا وقد نشرت الجرائد الہندیہ آنذاک، اس وقت کے ہندوستانی جرائد اور رسائل نے یہ خبر شائع کی کہ ان غلام احمد المتنبی القادیانی لم ابتلع بالکالرا، کہ غلام احمد مدعی نبوت قادیانی شخص جو ہے جب یہ کالرا کی بیماری میں مبتلا ہوا تو کانت النجاست تخرج من فمی، تو نجاست فضلہ پاخانہ اس کے منہ سے نکلتا تھا قبل الموت، موت سے پہلے۔ یہ ایسا بیان ہے جو شیخ علامہ احسان الہی ظہیر وغیرہ نقل کر رہے ہیں۔ کچھ سالوں پیشتر ہندوستان کے ساؤتھ میں کسی امام و خطیب نے یہ بات کہی تھی تو یہاں کے قادیانیوں نے ان پر کیس جڑ دیا تھا۔ ہاں، اس کا کیا ہوا تفصیل نہیں معلوم، لیکن یہ بیان ایسا ہے کہ خود جو ہے علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنی کتابوں اور بعض اعتراضات کے جواب میں اس کو ثابت کیا ہے کہ خود ان کے یہاں کے لوگوں کا، خود اس کے بیٹے کا یہ بیان ہے کہ وفات سے پہلے اس کے منہ سے پاخانہ آنے لگا۔ ومات وکان جالسا فی بیت الخلاء لقضاء الحاجہ، اور اس کی موت بھی کس حالت میں ہوئی کہ وہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا تھا، اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ یہ کالرا کی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے اس کے ابھی ہم جو بیت الخلاء میں موت ہوئی کس انداز میں ہوئی، اور یہ کالرا اور حیضہ کی بیماری خود اس کے جھوٹے ہونے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مہر تھی۔ وہ تذکرہ شیخ صفی الرحمن صاحب نے جو وفات کا ذکر کیا ہے اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں ان کے الفاظ میں، وہ کہتے ہیں کہ آخر 20 سال تک ان گناگوں امراض کی مسلسل ضرب سہتے سہتے آپ نڈھال ہو گئے، اور 26 مئی 1908 کو دنیا سے اس شان کے ساتھ تشریف لے گئے کہ آپ کی موت آپ کے کذاب و دجال اور مفتری علی اللہ ہونے کا خدائی نشان بن گئی۔ آپ نے مرنے سے ایک سال پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بالمقابل یہ دعا کی تھی۔ ابھی ان کا تذکرہ ہم آخر میں کریں گے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بالمقابل یہ دعا کی تھی اور اس کی قبولیت کا الہام بھی شائع کیا تھا کہ ہم دونوں یعنی مرزا غلام احمد اور مولانا ثناء اللہ امرتسری میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور اس کے بعد اور اس میں یہ بھی کہا تھا کالرا، حیضہ یا فلاں بیماری کے یا تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے گا۔ اور اس بد دعا سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس درجے تک جس شخصیت کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور پھر اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر کر رہے ہیں تو اس نے ان کو کتنا تنگ کیا ہوگا، اس کی نبوت اور شخصیت کو کس طریقے سے جو ہے سمٹنے پر مجبور کیا تھا، مجبور ہو کر انہوں نے یہ بد دعا والا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد مولانا امرتسری کی زندگی ہی میں مرزا صاحب مر گئے۔ یہ 1908 میں مرا، اور کس طرح مرا اس کا تذکرہ بھی ہم نے یہ علامہ احسان ظہیر کے نقل کردہ اقتباس سے سنا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جن کو بد دعا دی تھی وہ 1948 تک زندہ رہ کر قادیانی جھوٹی نبوت کو غلط ثابت کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے، شیخ نے آخر میں کہا تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری دوسری کتاب شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مارکہ اسلام اور قادیانیت، یہ ان کی دوسری ایک کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا۔ آگے یہاں میں آج کے درس میں چاہتا تھا کہ قادیانی فتنہ منزل بمنزل انہوں نے جو دعویٰ پیش کیا، ان تمام دعووں کے بعد آگے ہم اس میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بیماریوں کے تذکرے کے بعد اس کے دعووں کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ قادیانی فتنہ منزل بمنزل جو انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کے دعاوی کی اگر تاریخی ترتیب قائم کی جائے تو انہیں 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 مرحلے انشاءاللہ ہم اگلا درس شروع کرنے سے پہلے انہی کا ذکر کریں گے اور وہاں سے اگلا درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ